اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. منا سے عرفات کے میدان میں جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور محدثین نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر اور کبھی نیچے اتر کر، کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. آج بھی اگر آپ اندازہ لگائیں، جو ساتھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، منا عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، جب عرفات کے میدان میں آج بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو باہر ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، اتنی سخت حدت اور گرمی ہوتی ہے. ہم خیموں کے اندر، اے سی کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اے سی نہیں، کوئی خیمہ نہیں، اور صاف شفاف آسمان کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس امت کی بخشش فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. بار اور اس طرح کی حالت میں روایات پہ آتا ہے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کھڑے ہو کر کبھی دعا کرتے، کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتے، کبھی ہاتھ نیچے کرتے، کبھی بیٹھ جاتے نبی پاک. یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. اور سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب تو نے دعائیں کی ہیں اپنی امت کے لیے، گناہوں کی معافی کا کہا ہے، محبوب میں تیری وجہ سے اپنے حقوق جو ہے نا، میرے جو حقوق ہیں وہ میں معاف کرتا ہوں، وہ میں معاف کرتا ہوں. نبی پاک عرض کرتے یا اللہ صرف اپنے حقوق ہی نہیں، جو بندوں کے آپس میں حقوق ہیں نا، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، وہ بھی معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ نہیں، وہ میں کیسے معاف کروں، وہ تو بندوں کے اپنے حق ہیں. تو نبی پاک عرض کرتے یا اللہ تو معاف کر دے، تو اس بات پر قادر ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں محبوب نہیں، اپنے میں حقوق معاف کر دوں گا. اگر کسی بندے نے میرا حق مارا ہوگا تو اپنی رحمت کی وجہ سے محبوب وہ اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے جو بندوں پر حق ہیں وہ میں خدا معاف نہیں کروں گا. حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے رخت سفر مزدلفہ کے لیے باندھا. اور جب مزدلفہ پہنچے آپ نے فجر کی نماز ادا کی. تو فجر کی نماز کے ادا کرنے پر آپ آرام فرما کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز ادا کر چکے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا ہے، آپ کے چہرے پر خوشی ہے، اطمینان ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا چہرہ اسی طرح مسکراتا رکھے، آپ اسی طرح مسکراتے رہیں. کیا معاملہ ہے؟ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فاروق اللہ رب العزت، میں سویا ہوا تھا، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے اور میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے. دیکھا کیا ہے کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے مجھے بشارت دی ہے کہ محبوب تو نے عرفات کے میدان کے اندر دعا کی تھی اور میں مزدلفہ کے اندر تیری دعا کو قبول کرتا ہوں. وہ دعا کیا تھی کہ تو نے یہ کہا تھا تو اپنے حق بھی معاف کر دے، اور جو لوگوں کے لوگوں پر حق ہیں، بندوں کے بندوں پر حق ہیں، وہ بھی معاف کر دے. تو میں اللہ یہ بھی اعلان کرتا ہوں جو بندوں کے بندوں پر حق ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا. لیکن صورت کیا ہے کہ ایک کو بخش دوں گا اور دوسرے کو معاف کر دوں گا. جس کا حق مارا گیا ہے اس کو بخش دوں گا، اور جس نے حق مارا ہے اسے معاف کر دوں گا. لیکن اگر اللہ رب العزت کا محبوب یہ سارے معاملات، اتنی دعائیں ہمارے لیے کرتا ہے، تو ہمیں بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم بخشش کا سامان کریں.